اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہم ٹاپک لے رہے ہیں اسی سیریز میں، وہ ہے کہ ڈو دی رائٹ تھنگ۔ اب یہ حالانکہ رائٹ اور رانگ کا فیصلہ بہت دنیا بنی ہے تب سے ہو چکا نا، جب سے انسان بنا ہے۔ رائٹ اور رانگ کا فیصلہ تو اللہ نے کر دیا نا، اور وہ سب کے اندر فٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک میں کہہ دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہمارے اندر یہ چیز ودیت کر دی گئی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فجور کیا ہے اور اچھا کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو خیر ویسے ہی ایک یعنی بالکل انیڈمیسیبل بات ہے نا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر جیسے ہی ہم تھوڑے بڑے ہونے لگتے ہیں تو ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیں کانسٹنٹلی بتاتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، فلاں یوں وہ۔ تو یہ ہماری کانسٹنٹ ٹریننگ چلتی ہے۔ پھر اگر ہم اسکول چلے جاتے ہیں تو کتابیں، تعلیم، ٹیچر سب اسی بات کو ری انفورس کر رہے ہیں، اور وہ یونیورسل چیزیں ہیں، اس میں نہ کلچر کا کوئی معاملہ ہے نہ اور کسی چیز کا کوئی معاملہ ہے۔ ہر کلچر میں، ہر طرح کے مذہب میں، وہ چاہے آسمانی ہے، زمینی ہے، جو بھی ہے، ہر جگہ ایک ہی باتیں، یعنی کہیں کسی جگہ، کسی کلچر میں، کسی قسم کے مذہب میں یہ نہیں لکھا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے اور قتل کرنا بڑی اچھی بات ہے اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا بڑی اچھی نیکی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ جو غلط کام ہے وہ یونیورسلی غلط ہیں، جو اچھے کام ہیں وہ یونیورسلی اچھے کام ہیں۔ تو اس لیے یہ تو یعنی یہ سمجھنا، یہ پہچاننا کہ کون سی چیزیں اچھی ہیں اور کون سی نہیں ہیں، اس سے زیادہ آسان بات اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ہم آلریڈی جانتے ہیں بیکاز ہم کانسٹنٹلی ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر فرام ایوری بڈی۔ ہر تقریر ہمیں یہ بتا رہی ہے، ہر کتاب ہمیں یہ بتا رہی ہے، ہر پیرنٹ یہ بتا رہا ہے، ہر ٹیچر یہ بتا رہا ہے۔ تو میرا جو مدعا ہے آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ پوری کوشش کرنی چاہیے that we do the right thing۔ ہمارا دیکھیے، میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا، ہم نے کچھ تھوڑی سی طاری کر لیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم بڑے مجبور ہیں جی۔ دیکھیں جی، اس نے کہا جی میں کیسے انکار کر سکتا تھا اس کو، میں کیسے کہتا جی میں اس کے احسان تلے دبا ہوا تھا، یا میں انڈر پریشر تھا، یا وہ میرا باس تھا جی میں اس کو کیسے منع کر دیتا ہے، فلاں تھا، یوں تھا۔ کئی طرح کے ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں، میں لفظ ایکسکیوز یوز کر رہا ہوں، ہیلے بہانے ہیں جن سے ہم صحیح کام کرنے سے رک جاتے ہیں۔ کافی زمانہ پہلے میں نے ایک اسٹڈی پڑھی کہ انہوں نے ایک ہی جگہ کے، ایک ہی ورک پلیس کے انہوں نے لوگ لے کے ان کے 2 گروپ بنائے، اور پھر ایک گروپ کو کہا کہ آپ اس کو ٹارچر کریں، دوسرے گروپ کو انہوں نے بتا دیا کیسے کیسے ٹارچر کریں، ان کو فزیکلی ٹارچر کریں۔ بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ نے 20 بندے آفس کے ادھر بٹھا لیے یا ادھر لے لیے اس گروپ میں، 20 ادھر لے لیے، اور آپ ان 20 کو کہہ رہے ہیں ان کو ٹارچر کرو، ٹھیک ہے۔ آبویسلی دے ور ویری ہیزیٹنٹ، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، کیوں کریں بھی ہم یہ بات، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ خیر انہوں نے کوئی خاص اس پہ عمل نہیں کیا، انٹرنل ریزسٹنس ہی ان کے اندر ہے۔ پھر انہوں نے ان کی ایک تھوڑی سی بریفنگ کی اور ان کو بتایا کہ یہ ایکچولی آفس کی طرف سے انسٹرکشن ہیں، آفیشیل انسٹرکشن ہیں، اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو ٹارچر کریں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ ٹارچر کرنے میں 65% انکریز آ گئی، آفیشیل بیکنگ کی وجہ سے، یعنی اس فیلنگ کی وجہ سے کہ اچھا یہ کام ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آفس چاہتا ہے نا، تو میرا تو قصور نہیں ہے اس میں کوئی، بلیم بھی شفٹ ہو گیا اور ایک ریزن بھی مل گئی، یہ بہانہ بھی مل گیا، تو پھر انہوں نے ٹارچر کر لیا ان کو۔ اور یہ بات اس کو آپ جہاں تک مرضی لے جائیے، یہ اسی طرح سے ہے، اس کو آپ بے شک یعنی کسی بھی اینڈ تک لے جائیے۔ جب ہم لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہیں یا ان کو انسپائر کرتے ہیں تو ہم یہی کرتے ہیں نا کہ ہم ان کو کوئی ایسا ایکسکیوز دے دیتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے اس کو کرنا، اور ہم اپنا سوچنا سمجھنا بند کر دیتے ہیں اور ان کے کہنے پہ چل پڑتے ہیں۔ بٹ ویئر از دی پرسن، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اور پچھلی نشست کی بھی بات کی تھی، ویئر آر یو ایکچولی ان دیٹ؟ آپ کی اپنی سوچ کدھر ہے، آپ کی اپنی سمجھ کدھر ہے؟
اگر آپ خود یہ سمجھ نہیں سکتے، جج نہیں کر سکتے کہ یہ جو شخص مجھے کہہ رہے یہ کام کر دو، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ کون ہیں؟ آر یو روبوٹ کہ جس کو پروگرام کر دیں تو وہ جو مرضی کر لے؟ یا آپ واقعی باقاعدہ ایک انسان ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو سمجھدار تو ہیں کم از کم، آپ نے ایک خاص عمر گزاری ہے، اس دنیا کو دیکھا ہے، اس سے سیکھا ہے، آپ سینکڑوں لوگوں کو دیکھ چکے ہیں، مل چکے ہیں، تو آپ کی اپنی بھی تو ایک سوچ ہونی چاہیے نا کہیں پہ۔ تو میرا پہلا تو مدعا یہ ہے کہ اپنی ایک سوچ اس کو بھی تو بنائیے نا، کچھ اس پہ بھی تو قائم رہیے، صرف لوگوں کے کہنے سننے پہ تو مت چلیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس لیے میں اس پہ تو تقریر کروں گا ہی نہیں کہ میں آپ کے سامنے ایک لسٹ پیش کروں کہ جی یہ کام بڑے اچھے ہیں اور یہ کام بڑے برے ہیں۔ یہ سب آپ جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈو دی رائٹ تھنگ، ہمیشہ کوشش کریں کہ ٹھیک کام کریں، صحیح کام کریں، صحیح والا کام کریں، یعنی جو کام کرنا چاہیے بائی دی اسٹینڈرڈ آف موریلٹی، اخلاقیات، اصول، ہر چیز کے مطابق وہ کام کریں۔ جو کام اس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ بہت ریئر سچویشنز ایسی ہوں گی جس میں آپ اتنے مجبور ہوں گے کہ آپ غلط کام کریں گے مجبوری کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کچھ اور سچویشن ہوگی، وہ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، اور وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس کے اوپر، لیکن لیس دین دیٹ باقی سچویشن کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو۔ ہمارے لیے ایزی راستہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس نے کہا ہے نا، اس نے بس کہہ دیا، اس نے تو بس ٹھیک ہے نا، اس نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، اب اس کی ذمہ داری، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ذمہ داری الٹیمیٹلی آپ کی ہے۔ اور پھر آپ قرآن پاک پڑھ لیجئے جو کہتا ہے کہ کوئی قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں جو کہتے ہیں نا ہم اٹھا لیں گے تمہارا بوجھ، وہاں کوئی نہیں اٹھا سکے گا، اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا آپ کو۔ تو اس لیے غلط کاموں سے بچ جائیے۔ اگر آپ صحیح کام کرتے رہیں گے بائی اینڈ لارج، زندگی آپ کی اچھی گزرے گی، آسان گزرے گی، مشکل گزرے گی، یہ تو میں نہیں جانتا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کی زندگی احساس جرم کے بغیر گزرے گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی زندگی اچھی پیسفل گزرے گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہم اچھی کا سٹینڈرڈ ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہے نا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس مرسیڈیز ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی، کوئی بیچارہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایک 100 cc کی موٹر سائیکل ہی ہو جائے گی تو اس کی زندگی اچھی گزر جائے گی، تو وہ تو بڑے ڈیفرنٹ سٹینڈرڈز ہیں۔ لیکن یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اچھی زندگی گزاریں گے، آپ پرسکون زندگی گزاریں گے، آپ بہت سے مسائل سے بچے رہیں گے، اور آپ اچھے طریقے سے اس دنیا میں رہ کے اور اچھے طریقے سے جائیں گے۔ سو ڈو دی رائٹ تھنگ، یہ میں بہت زور دے کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلا وجہ غلط سلط کام مت کیجیے، چھوٹی چھوٹی سو کالڈ مجبوریوں، نام نہاد پریشرز کی وجہ سے غلط کام مت کیجیے، ٹھیک کام کیجیے جو آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔